حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے۔ ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی، حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا، صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی، مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ۔ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا، وہ حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا، حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں۔ اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے، اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی۔ اس کے بعد حضور فرمایا، ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا، آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں ہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہیں، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، تن بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور آ جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو نا، بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا، کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1 ارب 40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔
इस वक्त मुसलमानों के पास एटमी ताकत मौजूद है। इतनी कुव्वत अस्करी कभी भी मुसलमानों के पास नहीं हुई थी। 56 इस्लामी मुल्क हैं जिनमें कीमती मादनियात से और तेल की दौलत से और सोने की कीमती मादनियात से ये मुसलमान माला माल हैं। क्या कुछ नहीं है जो मुसलमानों के पास ना हो, लेकिन एक दौलत छिन गई मुसलमानों के पास, वो सजदे की आबरू, वो सजदे की इज्जत, वो पेशानी रख के उस रब को पुकारना जो सबसे आला है, जो सबसे बाला है, जिसने मूसा के फिरौन को नील की मौजों में डबो दिया। क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा 1 अरब 40 करोड़ इंसान सजदे में सर रख के सुभान रब्बी अल आला के नगमे आलाप के अपने रब से गुजारिश करें और अपनी उम्मत का रोना रोएं। कश्मीर में लुटती हुई जवानियां और कल कुद्स के अंदर बहता हुआ खून, शबरगान से लेकर काबलो किंधार तक और मूसल से लेकर तकरीब तक मुसलमान के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं, अपने रब के हुजूर उसका दुखड़ा सुनाएं और अपने मालिक को कहें, मेरे मालिक हम लुट गए, हम कट गए, हम पिट गए। असले भी मौजूद, अफरादी कुव्वत भी मौजूद, सियासी ताकतें भी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दबता चला जा रहा है। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सदैव मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के, जो 300 होकर जुर्रत और वो ताकत और वो अजीमत की दास्तानें रकम करते हैं कि मालिक तू भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारता है। आज वो उम्मत बीच मिंजदार के उस उम्मत की कश्ती हचकोले खा रही है। हमारी फरियाद, हमारा इस्तगासा तेरे से है, मेरे मालिक हमारा खोया हुआ वकार बहाल कर दे और इस उम्मत को उस मर्तबा कमाल तक पहुंचा दे जिस मर्तबा कमाल तक ये उम्मत पहले पहुंची थी, और इनका खोया हुआ वकार बहाल कर दिया जाए। आज भी हम अगर सजदों से अपने रब को मना लें और वो रूठा हुआ रब आज भी हमारी मदद के लिए आ जाए, तो फिर कोई कुव्वत, कोई ताकत हमें नहीं लताड़ सकती। आइए हम सजदे से अपने मालिक, अपने खालिक और अपने राज़िक के हुजूर अपनी मोहब्बतों और अपनी उल्फतों का खिराज पेश करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म कुरान में 750 मरतबा के करीब दिया गया। और एक आखिरी बात अर्ज करके अपने मौजू को समेटना चाहूंगा। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वक्त आखिर आया तो आखिरी वसीयतें जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में की वो क्या थी? 2 वसीयतें थी हुजूर की आखिरी, जब हुजूर अय्याम मर्ज में थे, और आखिरी वसीयतें उसके बाद हुजूर ने कोई कलाम नहीं किया, वो यही था, अस्सलात 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 अस्सलात। लोगों में तुम्हें नमाज की ताकीद करता हूँ, मैं नमाज की ताकीद करता हूँ। और दूसरा फरमाया, जो तुम्हारी मिल्क में तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लौंडियां हैं उनके साथ उसने सलूक की ताकीद करता हूँ। ये आखिरी 2 बातें थी जो हुजूर ने इरशाद की। हुकूकुल्लाह के हवाले से नमाज और हुकूकुल इबाद के हवाले से हुजूर ने कमजोरों के हक उन तक पहुंचाने की ताकीद उम्मत को दी, और उसके बाद फिर हुजूर इंतकाल कर गए। आइए हम सजदों से अपने रब को राजी रखें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक